اچھا علامہ صاحب میرے نا موبائل کی بیٹری لو ہے، شاید موبائل بند ہو جائے تو پھر آپ اپنا جواب کنٹینیو کیجیے گا، بس میں آپ سے آخری ہوں، بات یہ پوچھتا ہوں آج کے لیے انشاءاللہ جی جی کہ آپ جو فرما رہے ہیں نا حضرات ائمہ کرام علیہ السلام کے متعلق نا، ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے نا، وہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے اب مثال کے طور پہ آپ جو فرما رہے ہیں اس سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی ملحد شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ 1200 1400 سال سے آپ ہوں، کے پاس نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی پریکٹیکل سولوشن ہے ہی نہیں دنیا کے لیے، اسی وجہ سے دنیا ساری مجبور ہو گئی ہے اور نعوذ باللہ غیر شرعی سسٹم چاہے وہ اچھا ہو یا برا جیسا بھی ہے اس پر دنیا مجبور ہو گئی ہے۔ اس کا جواب آپ عنایت فرما دیں کہ اس پیریڈ میں یا یہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال چلے، اس میں کیا کیا جائے گا؟ کیا ہوں۔ نعوذ باللہ قدرتی طور پہ لوگ مجبور کیے گئے ہیں کہ وہ سسٹم ہی ایسا بنائیں جو غیر شرعی ہو، کیونکہ کسی معصوم کو تو وہ فالو کر ہی نہیں سکتے۔ تو عرض یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، دیکھیں جو غیر شرعی سسٹم ہے نا، جو سیکولر سسٹم ہے، جو دنیائی سسٹم ہے، اس میں آپ لوگوں کی جان و مال کو دیتے ہیں ایک فرد کے ہاتھ میں جو وقت کا حاکم ہوتا ہے، اور وہ آپ کی جان پہ بھی خیانت کرتا ہے، آپ کے مال میں بھی خیانت کرتا ہے۔ جو غیر شرعی سسٹم ہے یہ بالکل فیلڈ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، نہیں، یہ اس کا فیلڈ ہے۔ اللہ نے کچھ دیا ہوگا نا؟ اللہ نے پرفیکٹ حل دیا ہے، وہ جو بالکل ظلم ہی نہیں کرتا، وہ ہر فرد کی مصلحت کو جانتا ہے۔ میں اصلا لائر لیکن امریکہ وہ میں پھر بیٹھا ہوں، امام موجود ہونا اجازت ہے چاہیے نا۔ اجازت ہے، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، میری مصلحت کیا وہ جانتا ہے۔ آپ پاکستان راول پنڈی میں بیٹھے، آپ کی مصلحت، آپ کی مفاد کیا، آپ کے حقوق کیا وہ جانتا ہے۔ وہ ایک بالکل ٹھیک۔ چونٹی پہ ظلم نہیں ہونے دیتا، چونٹی پہ، بے شک حیوانات پہ، حشرات پہ ظلم ہونے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ بالکل کی جو بے حکومت ہے شک وہ پرفیکٹ ہے، یعنی دنیا جنت بن جاتی ہے وہ حکم، اس میں نہ کوئی بے شک فقیر ہے، اس میں نہ کوئی بیمار ہے، اس میں نہ کوئی کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سب کے پاس اتنا رزق و روزی ہے کہ نہ اس میں زنا ہے، نہ فحاشی ہے، سب لوگ اس میں آسمان سے نعمت ہے، زمین سے نعمت ہے، ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، سب اللہ کو جانتے ہیں، سب عبادت، سب باتقوی۔ اور یہ حکومت ہے دنیا والے، ہر طرح کی حکومت دنیا والوں نے دیکھی ہے بھائی، دنیا والوں نے ڈیموکریسی بھی دیکھی ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہے، پرائم منسٹرشپ بھی دیکھی ہے، پریزیڈنسی بھی دیکھی ہے، سب کے سب دنیا والوں نے امتحان کیا، سوائے یہ کہ انہوں نے غریبوں پہ ظلم کیا ہے، سوائے یہ کہ انہوں نے اپنے ملکوں سے غداری کی، اپنے عوام سے مال چرائے ہیں۔ جو دیکھیں بہت سارے ہوتے ہیں حاکم چور نہیں ہوتے، میں نہیں کہتا سب حاکم چور ہوتے ہیں، غدار ہوتے ہیں نا، اس طرح نہیں ہے، لیکن چوری نہ بھی کریں نا، ان کو کیوں کہ پتہ نہیں ہے ان کے قوم کی مفاد کس میں ہے، یہ غلطی کرتے ہیں، اور ان کی غلطی کی وجہ سے قوم کو بہت ضرر ہوتا ہے۔ بہت سارے آپ کے لیڈر ہوتے ہیں جو چور نہیں ہوتے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی قوم کی خدمت کیسے کریں، وہ اس طرح نہیں چاہتے کہ ہم بہت امیر بن جائیں، اس کی نیت یہ نہیں ہوتی، لیکن ان کو پتہ نہیں، ان کے اللہ کی جانب سے ان کو یہ گائیڈنس نہیں ہے، نور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو لوگوں کی جو لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا مسند ہے، ایک ایسا مقام ہے، یہ سیکولر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، وہ صرف ہم جیسے اپنے جیسے لوگوں کو لاتے ہیں، وہاں پہ بٹھاتے ہیں، اس پہ آپ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں بھئی ہم اب چلیں بائیڈن کو ہم نے صدر بنایا امریکہ میں، ٹھیک ہے نا، 4 سال کے لیے ہم نے ٹرسٹ کر دیا کہ بائیڈن نے، ہم نے بہت سارے پرومسز کیے، بہت سارے وعدے دیے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ اب یہ جب صدر بنتے ہیں اس کے بعد میرے عزیزوں کیا ہوتا ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ اپنے پرومس توڑتے ہیں، اپنے وعدوں پہ عمل نہیں کرتے، لیکن میڈیا کیونکہ ان کو کور کرتی ہے، میڈیا ان کو سپورٹ کرتی ہے، لوگوں کو وہ بلا دیتی ہے ان کے وعدے، اور پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس کو فنڈنگ کیے تھے، جن کے ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ ان لوگوں کا سب اپنے خاندانی، اس کا اپنا بیٹا مثلا، آپ کو پتہ ہوگا بائیڈن کا جو بیٹا ہے اس کے کتنے کرپشن کی کیسز ہیں۔ تو اس طرح میرے عزیزوں، تو آپ لوگوں کو 4 سال تک اس کو اختیارات، اور اس نے کتنے جنگ لگے امریکہ، ابھی دیکھیں یوکرین میں جنگ ہے، ابھی غزہ میں جنگ ہے، ٹھیک ہے نا، افغانستان میں سے اس نے کس بے عزتی کے ساتھ امریکہ کو اس نے نکال دیا وہاں سے، وہ بھی کسی چور طالبان سے، ادھر امریکہ کے 5 جہاز کافی تھے طالبان کو ذلیل کرنے کے لیے، لیکن اس کو کیونکہ اس نے اپنی قوم کی بے عزتی کرانی تھی، پرواہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح میرے محترم ناظرین، یہ جو آپ ٹرسٹ دیتے ہیں نا، میں آپ کو ٹرسٹ دیتا ہوں، میں آپ کو اعتماد کرتا ہوں، میں آپ کو اپنے ملک کا صدر بناتا ہوں یا اپنے ملک کا وزیر اعظم بناتا ہوں، پھر آپ جو مرضی کریں 4-5 سال تک، ٹھیک ہے نا، اس عرصے میں کیا ہوتا ہے، لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، غریب لوگ، آپ کے جو دنیا میں دیکھیں جتنے جسٹس سسٹمز ہیں اس میں غریب لوگوں کو کیا ہوتا ہے، جسٹس نہیں ملتا، غریب لوگوں کے خلاف کیس ہوتا ہے، امیروں کے خلاف کیس نہیں ہوتا، غریب لوگوں کو جیل بھیجا جاتا ہے، ان کو سخت سخت سزائیں ملتی ہیں، امیروں کو نہیں ملتا، اور بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سزا ملنی چاہیے، سزا نہیں ملتا،
ٹھیک ہے نا, یہ دنیا کے ہر کونے میں اس طرح ہے. تو عرض یہ ہے جو ہمارا ایتھیسٹ ہمارے حضرات ہیں ان کو پتہ ان کے پاس تو کوئی حل ہے ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو جنگلی نظام ہے. کبھی جنگلی نظام کا نام ڈکٹیٹرشپ کنگڈم بنتا ہے, کنگشپ ہوتا ہے, اور کبھی اس کا ڈیموکریسی ہوتا ہے, لیکن ہر دونوں صورت میں جنگلی نظام ہے. ان کے پاس سوائے یہ کہ بڑا چھوٹے کو ہڑپ لے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. ہمارے پاس جو حل ہے ایک الہی حل ہے, ایک ایسا حل ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. وہ حل کیا ہے کہ دنیا میں کسی پہ ظلم نہ ہو. یہ صرف اور صرف یہ اسلام دے سکتا ہے اور شیعہ مذہب دے سکتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں دے سکتا اس بات کو. اب یہ کیوں پیش نہیں آیا ابھی تک؟ کیونکہ اس مسلمانوں نے خود مخالفت کی ابھی تک. مسلمان جب خود اس نظام کو نہیں مانتے, نہ مسلمان خود نہیں مانتے, شیعہ نہیں مانتے. شیعہ صرف زبانی طور پہ یہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کتنے شیعہ ان کو مانتے ہیں. ابھی ان کے عوامر کو تو نہیں مانتے, ابھی ان کے عوامر کو مانتے ہیں بھائی. ابھی شیعہ قتل ہو جائیں گے. آپ پنجاب میں جائیں کہنے کہ سیدانی کی نکاح جائز ہے, آپ کو قتل کر دیں گے اسی وقت. قتل ہوتے ہیں لوگ اسی مسئلے پہ. وہ امام مہدی علیہ السلام کی وہ مانیں گے؟ آپ پنجاب میں جائیں نا, کیا ظلم کیا نبی کی بیٹیوں نے, اور نبی کی بیٹیوں نے کیا ظلم کیا کہ ان کو یہ نہیں مانتے کہ وہ بیٹی نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہے اہل بیت علیہ السلام پر؟ آپ ان کے بیٹی آپ بیٹی ہی نہیں ہے, اور نہ اس میں کوئی شرعی کوئی چیز بھی نہیں, شیعوں کو کوئی ضرر ہی نہیں ہے. سب اسی حدیث اہل بیت علیہ السلام اتنے زیادہ زیارات کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, یہ سب اب کوئی شیعہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ان کے پاس شیعوں کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. شیعوں کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ جو بقیہ 3 بیٹیاں وہ بیٹیاں نہیں ہے, ربائب ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک تعصب میں بھی وہ قائم ہو گئے نا, اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. چاہے وہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث کو رد کرنا پڑا ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے, رد کر لیتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اللہ تعالی کا اذن آئے گا, دنیا دیکھے گی جو اسلامی حکومت ہے, شرعی حکومت ہے, وہ آئے گا. اس کے علاوہ اسلام میں یہ بالکل حقیقت ہے, ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی نیم بند وہ نظام جس میں ظلم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ اسلام سے ہے ہی نہیں. وہ نظام جس میں لوگ بھائی حاکم, چور کو آپ حاکم بنا دیں, وہ لوگوں پہ چوری کرے, یا غیر اگر چور نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ بے کفایت ہے, امامت کا لائق نہیں ہے, لیڈرشپ کا لائق نہیں ہے, وہ لوگوں کی مصلحت نہیں جانتا. وہ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو چوری نہیں کرتے نا, آپ ان کو صدارت کا عہدہ دیتے ہیں تو وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. تو اسلام میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ نااہل کو آپ امانت دے دیں. امانت لوگوں کی جو لیڈرشپ کا ہے یہ ایک امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها, اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانت صرف اس کے اہل کو دے دیں, اور اس امانت کا اہل صرف اور صرف امام معصوم علیہ السلام ہے. صحیح ہو گیا بھائی صاحب؟ علامہ صاحب اس میں جو گزارش بس میں فائنل یہ کروں گا نا کہ حضرت آپ کے جو دلائل ہے نا بالکل لاجیکل اور عقلی لگ رہے ہیں نا. اللہ کے ساتھ جو یعنی گائیڈنس لینے والا جو امام ہوگا اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے نا. لیکن اللہ تشیع جو اثنا عشری مسلک ہے ان کے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہے, سنیوں کو تو چھوڑیں اس مسئلے میں, کیونکہ سنیوں کا تو ایک کنسیپٹ ہی الگ ہے. وہ تو کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت ہم ان کو ظاہر ہم اپنا لیڈر مان لیں گے, لیکن ابھی وہ ہے ہی نہیں نا. لیکن اہل تشیع کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود ہیں, پریکٹیکل ہمارے پاس ایک حل موجود ہے. تو وہ امام جو ہیں وہ لیڈرشپ نہیں کر رہے, یعنی اثنا عشری مسئلہ کے بقول. آغا خانی تو کہتے ہیں وہ اپنا جو امام ہے اسی کو کہتے ہیں کہ وہی ہمارا اس دور کا امام ہے, تو وہ تو کہتے ہیں جی وہ سارا سسٹم کر رہا ہے. لیکن جو اثنا عشری ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جو 12ویں امام ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں. تو پریکٹیکلی آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا سسٹم بیڑا غرق ہوا ہے سارا, اور ہمارے پاس کوئی جو سسٹم بھی ہم کریں وہ بیڑا غرق ہی ہے. اس سے آپ سے 100% ایگری ہوں. میرا نہیں خیال کوئی سنی بھی اس کا انکار کرتا ہے. سنی بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا ایک سسٹم ہماری مجبوری میں ہم چلا رہے ہیں. امام مہدی آئیں گے تو ہم نے ان کے یہ سسٹم نہیں ہم نے مانے, امام مہدی کو ہم مانیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امام مہدی موجود بھی ہوں, سسٹم کیوں نہیں سنبھال رہے؟ یہ ایک سوال ہے عقلی. اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ میرے سے بات نہیں کر رہے, کسی ایسے شخص سے بات کریں جو صرف لاجک مانے گا. جی جو صرف لاجک مانے گا نا, وہ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی, صرف جو لاجک مانے گا نا, تو دنیائی جتنی حکومتیں دنیا نے دیکھی ہیں, لیکن ہم پھر بھی سسٹم دوسرے چلا رہے ہیں. جی اب اس بتائیں, ابھی جواب دینا. ابھی دیکھیں میرے بھائی, دنیا میں جتنے سسٹمز ہیں نا سوائے امامت کے جو سسٹمز ہیں, ان سب میں تو ظلم ہے, ان سب میں کرپشن ہے, ٹھیک ہے نا, ان سب میں جھوٹ ہے, فراڈ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو سب ہر جگہ ہے, چاہے ویسٹ میں آ جائیں چاہے ایسٹ میں. لیکن یہ ہے کہ کم و زیادہ, بعض جگہ زیادہ ہوتی ہیں, جیسے مثلا سب مانتے ہیں, ہاں بعض ملکوں میں زیادہ ہے, بعض ملکوں میں کم. اور ایک جو طاقتور ملک ہیں وہ غریب ملکوں کو ہڑپ لیتے ہیں, ان کو کنٹرول کرتے ہیں, یہ بھی شک نہیں. تو دنیا کے پاس ایسا سسٹم جو پرفیکٹ سسٹم ہو کسی کے پاس ہے ہی نہیں, کسی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی شک کسی کے پاس نہیں.
جو ہمارے بھائی ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کا جو اصلی سسٹم ہے، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے خلافت کے جو 3 طریقے ہیں نا، اور خلیفہ ظالم شیطان جو بھی اس کی طاعت واجب ہے، وہ تو کہنے کے ہے ہی نہیں بھائی. وہ تو میں نے عرض کیا نا، وہ اتنا شرمناک عقیدہ ہے، اس کو یہ خود اپنے نوجوانوں کو کہہ نہیں سکتے. اپنے مساجد سے یہ خطبہ میں وہ اپنے کہتے ہیں عقیدہ کا مجبور ہیں ہم، وہ کہتے ہیں مجبور ہیں، کریں کیا؟ وہ کہتے ہیں بے بس ہے، مجبور ہے. دیکھیں. یا وہ آج کہتے ہیں بھی یہ میں کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں voting system کو مجبوری کی اچھا بات نہیں ہے. کریں کیا؟ نہیں مجبوری کے طور پہ کہتے ہیں نہیں. وہ حدیث کہتے ہیں نہیں ہمارے شرعن یہ ہے، یہی ہے. وہ نہیں کہتا کہ ہم مجبوری میں، ایک تقیہ میں تو ہم بھی کہتے ہیں نا، تقیہ مجبوری میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ابھی اگر کوئی ظالم آ جائے ہم پہ حکومت کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے مان لو، نہیں مانتے تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں، تو ہم تو کہیں گے ہم آپ کو مانتے نہیں، ہیں. وہ کہتے کیونکہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ امام کے ہو، کیوں نہ علماء مانیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا امام ہو، کیوں نہ مانیں؟ ہاں، آپ کے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فاسق خلفاء ہیں، یہ شرعن خلیفہ ہیں، ان کی خلافت شرعی واجب ہے. اللہ نہیں ہے کہ اگر آپ چپکے سے بھی مخالفت کریں تو اللہ آپ کو عذاب دے گا روز قیامت. اس طرح نہیں ہے کہ مجبوری ہے، تقیہ ہے. وہ اس تقیہ کی بات نہیں ہے. بالکل یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ واقعاً حقیقتاً وہ یہ کہتے ہیں علامہ صاحب، آج بھی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ کنسیپٹ ہے کہ ہمارے جو خلفاء ہیں نا، وہ بھی سارے کے سارے مختلف طریقوں سے بنے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے ساتھ رابطے کا سسٹم کوئی نہیں رہا رسالت کے بعد، تو ہر ایک اجتہاد ہی کر رہے ہیں. ابھی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عرض اب یہ تو ہے، سسٹم بھی نہیں رہا، اب تو ہم ووٹوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، بے بس ہو گیا عرض ووٹنگ. یہی ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہتے ہم مانتے ہیں کہ ووٹنگ والا سسٹم سارا غلط ہے، لیکن کریں کیا؟ جب امام مہدی آئیں گے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اہل تشیع تو کہہ رہے ہیں نا کہ امام مہدی موجود ہیں، تو وہ سیٹ کیوں نہیں لے رہے؟ اجازت دیں، میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. آپ کے علماء یہی فرما رہے ہیں کہ جو خلیفہ زبردستی خلیفہ بن جاتا ہے، وہ شیطان بھی ہو، فاسق بھی ہو، یا کوئی دوسرا اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا، وہ واقعاً خلیفہ بنتا ہے. اس طرح نہیں کہ مجبوری میں ہم اس کو خلیفہ کہتے ہیں لیکن وہ حقیقتاً خلیفہ نہیں. وہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، اس کو براڈ اتھارٹی ہے کہ وہ جس طرح ہم پہ حکومت کریں، ان کو اطاعت ہم پہ واجب ہے، مگر یہ ہو کہ گناہ کا حکم دے دے. اگر وہ مجھے حکم دے دے مثلا خلیفہ وقت کہ تم جا کے فلان لڑکے کے ساتھ لواط کرو یا شراب پی لو یا زنا کرو، تو اس وقت میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا. باقی سب کاموں میں اس کی اطاعت واجب ہے، شرعاً واجب ہے، اللہ کی جانب سے واجب ہے. ہاں، ان کے پاس اکثر ان مسائل پہ احادیث نہیں ہے، کچھ پہ انہوں نے احادیث بنا دی ہیں، اکثر میں احادیث نہیں ہے، لیکن یہ ان کا حقیقتاً کا عقیدہ یہی ہے، اور ان کا عقیدہ یہی قیامت تک یہی حساب ہوگا. اس طرح نہیں ہے کہ بھئی امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ایسا کوئی آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں نا کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ہم اس عقیدے کو چھوڑیں گے. ایسی بھی بات میں نے ان کی کتابوں میں نہیں دیکھی ہے. وہ امام مہدی پہ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اس بات کی تصریح نہیں کرتے کہ آئیں گے تو ہم اس عقیدے کو چھوڑیں گے. تو یہ بات یہاں پر. اب آپ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام ہیں نہیں آتے. میرے عزیز، ان سے پہلے بھی تھے نا، ائمہ طاہرین علیہ السلام تھے، ان کے آباء طاہرین امیر المؤمنین علیہ السلام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں. امت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ امام حسن علیہ السلام تھے، امت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ امت نے معاویہ کا ساتھ دے دیا، معاویہ کا ساتھ دیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابہ نے سب جا کے کیا کیا؟ معاویہ کا انہوں نے بیعت کیا. جنگ جمل میں کیا ہوا؟ صحابہ آئے تھے کس کے جنگ میں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے جنگ میں آئے تھے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ اسی امت نے شہید کیا. امام حسن مجتبی علیہ السلام شہید ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ان کے موجودگی میں مسجدوں میں ان کے والد گرامی کو گالی دیتے تھے، لعنت کرتے تھے خلفاء. ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جس طرح وہ شہید ہو گئے، امام ائمہ اطہار علیہ السلام یکی بعد دیگر شہید ہو گئے. اب اللہ کا آخری جو امام ہے اس کا کام ہے کہ پوری دنیا میں، یہ تو دونوں فریقین کی روایات بہت اس میں زیادہ ہیں، کہ پوری دنیا میں اللہ کا پرچم بلند کریں اور اللہ کا دین اور توحید کا اور شریعت کا پرچم بلند کریں اور شریعت نافذ کرے پوری دنیا پر. لازمی بات ہے، یہ ہر حالت میں ممکن نہیں ہے، ہر حالت میں. ابھی ان کے والد صاحب شہید ہو گئے، یہ فوراً یہ کام کرنا. اس کے لیے، اس کام کے لیے خاص شرائط اور خاص کنڈیشنز کی ضرورت ہے. وہ اب کنڈیشنز اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جب تک وہ کنڈیشنز، ان کا مشن یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ ایک علاقے پہ حکومت کریں. دیکھیں بھئی مثلا ایک گاؤں ہے، کیونکہ دنیا کا اتنا بڑا علاقہ تو ہے نہیں کہ اس میں اگر ایسا علاقہ، ایسا ملک کہ امام علیہ السلام وہاں پہ آ کے حکومت کریں اور حکومت کر سکیں، اس طرح کوئی نہیں ہے. مثلا ابھی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایران میں جو ہے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، لوگ ان کی باتوں کو مانیں گے، تو آپ کو ایران کی حالت نہیں معلوم. ایران کی اکثریت لوگ جو ہے مذہبی ہیں نہیں. ایران کے اکثر لوگ جو ہے نیشنلسٹ ہیں. وہ پتہ چلے گا کہ عرب گئے ہیں تو وہ تو ویسے عربوں کو گالی دیتے ہیں. تو اگر وہ فرض کریں گاؤں پہ حکومت، یہ ان کا مشن نہیں ہے گاؤں پہ حکومت کریں، ان کا مشن یہ ہے کہ پوری دنیا پہ حکومت کریں. اور وہ حالات جب آئیں گے نا کہ وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر سکتے ہیں، یہ وہ خود جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس حال وہ کب وہ یہ سچویشن پورا ہوگا، تاکہ وہ آگے پوری دنیا پہ حکومت کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سب انبیاء نے دی تھی، بشارت انبیاء نے دی تھی، لیکن وہ ایک
اور بہت سارے امتیں ان کا انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ، ہماری روایت میں بہت زیادہ ہے یہودیوں کا جزیرۃ العرب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہود کیوں جزیرۃ العرب میں آئے تھے؟ خیبر کے جو یہود تھے، مدینہ منورہ میں جو یہود رہتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی آئیں گے، یہاں ایک پیغمبر آخر الزمان میں آئیں گے، وہ سب شرائع کو منسوخ کریں گے اور وہ سب سے بڑے نبی ہوں گے، اس کا ہم نے ساتھ دینا ہے، ان کی ہم نے سپورٹ، اسی لیے یہ یہودی ادھر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں. ٹھیک ہے نا. وہ اب اس سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ وہ اللہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص وقت میں وہ دنیا میں انہوں نے تشریف لائے، پھر ایک خاص وقت میں انہوں نے بعثت کا اعلان کیا، ایک خاص وقت میں انہوں نے ہجرت کا فرمائی ہے. اسی طرح امام عصر علیہ السلام وہ کب ظہور کریں گے؟ جب اللہ ان کو اذن دے گا. ان کے بہت ساری ان کے غیبت کی وجوہات ہمیں معلوم ہے، بہت سارے غیبت کی وجوہات ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب اللہ چاہے گا اذن دے گا وہ ظہور فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے علاوہ حل کسی کے پاس نہیں ہے، نہ شیعہ کے پاس ہے، نہ سنیوں کے پاس ہے، نہ کرسچنز کے پاس ہے، نہ یہود کے پاس ہے، نہ ہندوؤں کے پاس ہے، کسی کے پاس حل ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. کہ دنیا میں ایک ایسا سسٹم لایا جائے جو سب دنیا کے جتنے اقوام ہیں سب بھائی بن جائیں، دنیا کے جتنے اقوام ہیں ان سب میں عدل ہو، انصاف ہو، اس میں فقر نہ ہو، غربت نہ ہو، بے روزگاری نہ ہو، ان میں جہالت نہ ہو، ان میں کوئی بیمار نہ ہو. دیکھیں یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اسلام کے، سوائے شیعہ مذہب کے، سوائے شیعہ اثنا عشریہ کے، اور کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے نا میرے عزیز. تھینک یو سر. آپ کی کال شاید کٹ گئی ہے نا، کیونکہ آپ کے آنکھیں نہیں ہل رہی بھائی. اوکے جناب.